بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے، شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے 70 ان کے، یا کچھ اور ہو جائے گا، یا ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی۔ سن 9 ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا، اور پھر یہ جو ہے پھر یہ ایمان لائیں گے یا عرب چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ بل الساعۃ موعدہم، اصل جو ان کے وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے۔ مرن کہتے ہیں کڑوے کو، اور امر سب سے زیادہ کڑوی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف طبقات کے اندر ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کہ یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں ان کے چہروں کے بل۔ ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا ذرا اس آگ کا، آگ کے مس ہونے کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہیں۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا جو امر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا، وہی بات کن فیکون، ہمارے امر کا معاملہ تو یہ ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور دیکھو اے قریش، ہم نے تمہاری اس جزیرہ نما عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے تذکر کا سورس ہے، ایک وہ تاریخ ہے، آیات تاریخیہ، ایام اللہ، ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو۔ ایک آیات آفاقی و انفسی ہے، ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے۔ یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کہف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیلز کو بھی omit نہیں کیا ہے، بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً ہمارے خدا ترس بندے، ڈرنے والے بندے، آخرت کا کے خیال سے لرزاں و ترساں رہنے والے بندے، ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے، دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بندے، وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں، چشموں میں۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہوگا۔ قدم صدق، یہ سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے، قدم صدق عند ربہم، عند ملیک، اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے، قریب ہوں گے، مقتدر، شہنشاہ ارض و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ 7 صورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے، سورہ زاریات، سورہ طور جوڑا ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر جوڑا ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ یہ جوڑا ہے۔ یہ جوڑا بڑا عجیب ہے۔ قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ نبوت، رسالت، وحی، ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی، ذکر ہی نہیں۔ ہر صورت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک خاص شان ہے اس میں۔ اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد صورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا ہے، پیرلل۔ ویسے تو یہ کہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جنوں میں
کوئی نبی نہیں، ان میں روح نہیں ہے، روح آدم میں پھونکی گئی تھی، اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی از روح، تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے، لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے، ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ ایمان لائے، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے۔ وہ جنات تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، تورات کے ماننے والے تھے، اور ان کا گزر ہوا، قرآن انہوں نے سنا، وہ ایمان لے آئے، اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں، لیکن یہ کہ انہی کے تابع خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے، لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا۔ باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے پورے قرآن کو سمجھیے کہ اس پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تثنیہ کا صیغہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور اے جنات کی جماعتوں، جو کھل کر جو ہے صراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان سے خطاب، وہ صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان دونوں میں ترتیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے، جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں۔ آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں کہ یوں لا کے ملا دیے تو ایک جیسے ہوں گے، ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں، پھر کوئی بیڈ روم ہے وہ ادھر ہے، پھر ادھر آخر میں پورچ ہے، وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے، تو گویا کہ ہے مرر امیج۔ تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہے۔ سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مضمر کیا، اور عظمت قرآن کا بیان کیا۔ یہ شروع ہو رہی ہے صورت اس سے۔ سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان، اور جو لوگ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام۔ پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا، اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا، دو درجے ہیں اہل جنت کے، لیکن وہاں کیا ہے؟ پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب گروہوں کا، اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا۔ اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے، اور ایک مرر امیج کی ترتیب سے یہ عکسی ترتیب ان کے مضامین میں ہے۔ سورۃ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آیت ہے اس میں 31 مرتبہ آئی ہے آیت۔ کل آیات 78 ہیں، جن میں سے 31 جو ہیں وہ تو در حقیقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی تکرار ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شعراء میں آ چکا ہے، 8 بار وہ الفاظ آئے تھے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 8 مرتبہ۔ یا یہ القمر میں ہم 4 دفعہ پڑھ چکے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور یہاں سورۃ الرحمن میں 31 بار آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان، اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے، لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ، نہایت غضبناک، حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفہ۔ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوعان، پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان، تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان، طوفان وہ بھی اسی میں ہے۔ الرحمن وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے سمندر کے مانند ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو، یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے، اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان، اس کا مظہر عتم جو ہے وہ قرآن ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے، بہت پسندیدہ، رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کوشش جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔
اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت. حضرت عائشہ نے پوچھ لیا. ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے، اور جو علم اللہ نے دیا انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے. ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے، ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج، رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے. لیکن سب سے اونچا علم، سب سے بڑا علم خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. تخلیق کی معراج انسان ہے. خلقتہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے. اس سے آگے علمہ البیان، جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے. انسان کو کہا گیا حیوان ناطق، نطق، قوت بیان. اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے، ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے، چمپینزیز میں بھی ہے، اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے، گھوڑے کا بھی برین ہے. لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں، ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے، وہ جو ہائیسٹ ایوالو فارم ہے، اس میں مختلف ایریاز ہیں. یہ ویژن کا ایریا ہے، آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ پھر ڈسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر. ہیئرنگ ایریا ہے. لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر، اور اس کے دو حصے ہیں، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا، پھر اپنی بات کہنا. یہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. تو سپیچ سینٹر، اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا. تو علمہ البیان، اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی، آنکھ بھی دی، کان بھی دیا. لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہے، بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے. بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے. ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. اس طرح کان، گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹنا کی طرح سے. اگر کہیں سے آہٹ ہو، جب یہ آپ نے گھوڑ سوار نے کچھ نہیں دیکھا، کھلا سنا ہے، لیکن ذرا سی آہٹ کہیں کی گھوڑے نے سن لی. اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں. سونگھنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو 1/100 بھی نہیں. حیوانات میں سونگھنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر. وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے. لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے. اب یہ جو 4 آیتوں سے 3 جملے بنے، الرحمن آیت 1 ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا. الرحمن مبتدا ہے، علم القرآن خبر ہے، جملہ اب بنا. تو جملے 3 ہوئے، الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس کو جو ریشو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں، ارتھمیٹک میں 3 ویلیوز دی گئی ہیں، چوتھی تلاش کرو. چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے. انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان، اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین. اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں، اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے، اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہو. جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی. ڈیماگوگ کوئی لیڈر ہے، بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ مرنے مارنے پر جو ہے مجمع کو آبادہ کر دے گا، لوگوں کو آبادہ کر دے گا، وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیڈر بن جائے گا. تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تو دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے. اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. یہ ہے بیان، اللہ کا بیان. اس بیان کو سمجھنا، پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے، اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے. چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان. دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور خیر یہاں پر سپرلیٹ کے سلسلے میں آ رہا ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب سورہ قمر کے فوراً بعد یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.